مدرسے کے علمبردار اور ذمہ دار اور اجارہ دار اور ٹھیکیدار یونانی قلی بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے انہی علوم کو لے کر چل رہے ہیں جو فرسودہ ہو چکے ہیں. ہمیں بتانا ہے یورپ کو کہ راستہ کیا، ہمیں بتانا ہے بگڑے ہوئے منحرف عرب ملکوں کو کہ راستہ کیا ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں قائم کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے علم دیا تھا اور اخیر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم کا نظام دیا وہ پوری دنیا کے لیے دیا گیا تھا. آج میں شرم سے پانی پانی ہو گیا جب ٹکیت جی آپ سے کہہ رہے تھے کہ اپنے لڑکوں کا خیال کیجئے اور اپنی نسل کی حفاظت کیجئے اور ان کو پڑھائیے اور ان کی تربیت کیجئے. آج یہ موقع اس ہندوستان کی سرزمین پر آ رہا ہے جس میں ہم نے علم سکھایا تھا، جس میں ہم نے تہذیب دی تھی، جس میں ہم نے پہناوا دیا تھا، جس میں ہم نے دسترخوان دیا تھا، جس میں ہم نے باغات سجائے تھے، جس میں ہم نے روڈ بنائے تھے، جس کو ہم نے چمکایا تھا، جس میں ہم نے مسافر خانے قائم کیے تھے، جس میں ہم نے مساوات کا سبق پڑھایا تھا، جس میں ہم نے اچھوتوں کو اور بیکورڈ طبقے اور مظلوم طبقے کو آزادی سے ہمکنار کیا تھا. آج ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی نسلوں کو یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ اب اپنی نسلوں کو سنبھالو. صورتحال بدل گئی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس فرمایا گیا تھا. مجھے ڈر لگتا ہے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں جس طرح فرمایا گیا کہ ہم نے تم کو فضیلت دی تھی اور پھر یہ فرمایا گیا کہ اب تم عذاب الہی میں گھر گئے اور تم پر ذلت مسلط کر دی گئی. بالکل یہی صورتحال آج مسلمانوں کی دنیا میں ہو رہی ہے کہ اللہ کے احکام سے، شریعت حقہ سے، علم نافع سے انحراف کے نتیجے میں ذلت نے ان کو گھیر لیا ہے اور ان پر ذلت کی مار دی گئی ہے اور چاروں طرف سے وہ غضب الہی میں گھرے ہوئے ہیں. اسی لیے پوری دنیا میں قومیں ان پر مسلط ہے، ظالم ان پر مسلط ہے اور ان کا امتحان ہو رہا ہے اور ان کا تصفیہ ہو رہا ہے. یہ ساری باتیں اسی طرح ہو رہی ہیں جس طرح قرآن پاک میں سورۃ الاسراء میں اور سورۃ البقرہ میں اور سورۃ آل عمران میں جس طرح تذکرہ بنی اسرائیل کا تھا اب تذکرہ ہمارا اسی طرح ہو رہا ہے. حالات ایسے ہی ہے. پلٹ کر پیچھے جائیے، آگے اگر بڑھیں گے تو کھڈ ہے، خندق ہے، گڈھے ہیں. آپ کو پیچھے پلٹ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ قائم کرنا ہے، ان صحابہ سے رابطہ قائم کرنا ہے جنہوں نے مسجد نبوی میں سبق حاصل کیا تھا اور اس کے بعد اس سبق کو عراق میں، شام میں، ایران میں، ترکستان میں، چائنا میں، ہندوستان میں، انڈونیشیا میں اور دوسرے رخ پر مصر میں، تیونس میں، الجزائر میں، مراکش میں، اسپین میں جنہوں نے منتقل کیا تھا. وہ مسجد نبوی میں چٹائی پر نہیں، کنکریوں پر بیٹھنے والے اور پتوں کی چھت کے نیچے پڑھنے والے وہ افراد تھے جنہوں نے کسی ایسی چمکتی دمکتی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا تھا جہاں بڑے بڑے شاندار ڈپارٹمنٹ نظر آتے ہیں، جہاں نمائش علم کی ہوتی ہے، وہاں نہیں پڑھا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں وہ علم حاصل کیا جس علم کے ذریعے انہوں نے ہر شعبہ حیات کی بات ڈور اپنے ہاتھ میں لے کر پوری دنیا کو ادب سکھایا، پوری دنیا میں علم پھیلایا، پوری دنیا میں سروری اور سرداری کا حق ادا کیا اور دنیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ محمد عربی علیہ السلام کے شاگرد اور علم نبوی کے حامل اور قرآن پاک کے علمبردار پوری دنیا کو روشن کر دینے کی اہلیت رکھتے ہیں. یہ انہوں نے ثابت کر کے دکھایا. میں نے کہا تھا صبح بھی کہ اس ملک میں 1200 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی. اس ملک کو انہوں نے کیا کیا دیا. اس کو پڑھنا ہے تو اپنوں کی بھی اور دوسروں کی کتابیں پڑھیے اور صرف ڈسکوری آف انڈیا پر ایک ہلکی نظر ڈال لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس امت نے تمدن کو کیا دیا، تہذیب کو علم کو کیا دیا اور سب سے بڑی بات اس ملک کے مظلوموں کو آزادی عطا کی، مساوات کا سبق دیا، اللہ کی بندگی کا سبق دیا. یہ پڑھایا کہ سب لوگ آدم کے بیٹے اور سب لوگ اللہ کے بندے ہیں. یہ وہ بات تھی جس نے UN کے چارٹر کی رہنمائی کی، جس نے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے لیے رہنمائی کا فریضہ انجام دیا. اس ملک میں مسلمانوں کی وہ خدمات ہیں کہ اگر اس تاریخ کو ہٹا دیا جائے تو بس اس ملک کے پاس سوائے جہالت اور
खुराफात के और कुछ बाकी नहीं रह जाता। और यही सूरत हाल पूरी दुनिया की है। एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ जब अंग्रेज इस मुल्क में आए, उन्होंने मदरसों को मलबों में तब्दील कर दिया, या उन पर ताले डाल दिए, उन्होंने दारुल क़ज़ा बंद कर दिए, उन्होंने इस्लामी निजाम पर डकैती डाली, उन्होंने लाखों को कत्ल किया, उन्होंने हजारों उलमा को सूली पर चढ़ाया। ये उनका किरदार है। मुझे बताइए कि जिनका ये किरदार है, आप उनके तालीमी इदारों से जुड़ गए, आपने अपने मदरसों को इस तरह अलग कर लिया कि कॉलेज अलग हो गए। ये तो उनका फितना था, ये तो उनका फरेब था, ये तो सहरे सामिरी था। इस मुल्क का वहदानी निजाम था और पूरी दुनिया में वहदानी निजाम था। एक तालीमी सिस्टम था, एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी थी, जिस यूनिवर्सिटी से मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुफ्ती, फकीह, साइंटिस्ट, तबीब और इंजीनियर और बेहतरीन मेमार, सियासतदान, वुज़रा, उमरा, मुंतज़िमीन, एडमिनिस्ट्रेटर, डायरेक्टर सब उसी से पैदा होते थे। मुगल एम्पायर को लोग उसी से मिले, अब्बासी ममलकत को उसी से मिले, उस्मानी खिलाफत को इन्हीं मदारिस से लोग मिले। इन मदारिस का ये काम था। तो आखिर क्या हुआ? कौन सी डकैती पड़ी कि आप अपने मकतब लेकर अलग बैठ गए और स्कूलों का आपने एतराफ कर लिया? ये अंग्रेजों की डकैती है, या अंग्रेजों की चालाकी और शतारत और अय्यारी है। उन्होंने हमारे निजाम को तोड़ दिया, दो लख कर दिया, दो नीम कर दिया। उन्होंने करंट को तोड़कर पॉजिटिव और निगेटिव करंट को अलग कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी बनना बंद हो गई। दोबारा हल सिर्फ इसमें है कि इस निजाम को वहदानी बनाया जाए और पूरा निजाम अपने हाथ में लिया जाए। इस खैर उम्मत की यह जिम्मेदारी है। स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा मदरसों में आकर इल्म हासिल करें और मदरसे अपने उस माजी के शानदार दौर की नुमाइंदगी करें कि इन्हीं मदरसों से हुक्मरान, सियासतदान, वजीर, एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिसर, कमांडर, चीफ कमांडर, हर तबके के लोग तैयार हों और फिर दौर ताजा हो। हजरत खालिद इब्न वलीद का, अम्र इब्न आस का, साद इब्न अबी वक्कास का, अबू उबैदा इब्न जर्राह का, उक़बा इब्न नाफ़िअ का फिर दौर ताजा हो जाए। हमारे फुक़हा का, हमारे जजेस का, उलूम के मुअस्सिसीन का और उसकी किताबों के तैयार करने वालों का और दुनिया को यूनिवर्सिटियों के तसव्वुर देने वालों का उस दौर को ताजा करने के लिए अपने उस वहदानी निजाम को पूरी कुव्वत के साथ फिर वापस लाना है। ये बड़ा काम है। आज मौलाना नूरुल हसन राशिद साहब ने जो तकरीर शुरू में फरमाई, बड़ी जामे और मुकम्मल तकरीर थी। और मैं समझता हूँ कि जो आज हमारे मदारिस का एक मजमुआ है पूरे बर्रे सगीर में, उनके बारे में मौलाना ने जो तनकीदी बुनियादी बातें इरशाद फरमाई हैं और इस मरकज से, मगरबी यूपी के इस मरकज से इरशाद फरमाई है, उन्हें तजावीज की शक्ल में मुरतब करके तमाम मदारिस के जिम्मेदारों को देना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि हर मदरसे में आला अरबी तालीम के साथ हिंदी पढ़ाई जाएगी, अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, हिसाब पढ़ाया जाएगा, साइंस और जनरल नॉलेज पढ़ाई जाएगी, अरबी ग्रामर भी पढ़ाई जाएगी, दीगर जबानों की ग्रामर पढ़ाई जाएगी। गैर जरूरी मंतिक और फलसफे की किताबों को लपेट कर किसी गढ़े में डाल दिया जाएगा, उसकी तदफीन कर दी जाएगी और उस पर कोई मातम भी नहीं किया जाएगा। ये यूनान का थका हारा, बीमार, मदकूक फलसफा है जिससे लोग अपनी बीमारी की वजह से, नफ्सियाती मर्ज की वजह से चिमटे हुए। उनके बुजुर्ग कहते रहे, मौलाना ने हवाला कभी मौलाना अशरफ अली थानवी का दिया और कभी मौलाना रशीद अहमद गंगोई का दिया और कभी मुशाह वलीउल्लाह देहलवी का किया और मौलाना ने मुहतम किया और शिकवा किया कि बार बार उन्होंने तजावीज रखी और बार बार तरमीमात का मुतालबा किया, लेकिन मदरसे के अलमबरदार और जिम्मेदार और इजारादार और ठेकेदार यूनानी कुली बने बैठे हुए हैं और अपने उन्हीं उलूम को लेकर चल रहे हैं जो फरसूदा हो चुके हैं। आज कुरान और हदीस की तालीम भी जरूरत है कि आज की जबान में दी जाए। कुरान सब तक क्यों नहीं पहुंच रहा? कुरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही में ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पूरे मुल्क नहीं, वॉशिंगटन से लेकर बर्लिन और पेरिस तक और लंदन तक हर यूनिवर्सिटी में अल्लाह का ये आखिरी मैसेज, अल्लाह का ये आखिरी कलाम जो पूरी इंसानियत के लिए आया है, क्यों नहीं पहुंच रहा? क्यों हदीसें सब तक नहीं पहुंच रही? क्यों नबी का तारुफ सबसे नहीं कराया जा रहा?
وجہ اس کی یہ ہے کہ جن کو یہ کام کرنا تھا وہ سمٹ گئے، سکڑ گئے، سہم گئے، دب گئے، بند کر دیے گئے، ڈھکنوں میں ڈال دیے گئے، اور یہ سب کچھ انہوں نے خود اپنے ساتھ کیا۔ ایک دور تھا اضطرار کا جب مولانا قاسم نانوتوی کو شاملی میں لڑائی کے بعد اپنا طریقہ کار بدلنا پڑا تھا اور کسی کو ہجرت کرنی پڑی تھی، وہ حالت اضطرار کا کھانا تھا جس میں مجبور ہو کر دو نیم کر دیا گیا۔ جو کچھ ڈکیتی ماری انگریزوں نے ہماری تعلیم پر، جو انہوں نے یرغمال بنانے اور اغوا کرنے کا عمل کیا، اس مجبوری میں ان کو اپنے مدرسے کے باقی ماندہ چیزوں کو باقی اور محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی پڑی، لیکن وہ دور گزر گیا، لگ گیا، بٹ گیا، پٹ گیا۔ اب حالت اضطرار کو کیوں قائم کیا ہو بھائی؟ مردہ مرغی کھا کر اتنی اچھی لگی کہ اب تلاش کر کر کے مردہ مرغی لائی جا رہی ہے اور اسی کا قورمہ بنایا جا رہا۔ وہ دور بزرگوں، وہ دور اضطرار تھا، اب دور اختیار ہے۔ اس دور اختیار میں اسلامک یونیورسٹی، اسلامک کالجز، اسلامک اسکول، اسلامی جامعات بنانے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے تمام عوام، تمام طلبہ ہمارے اداروں میں آئیں۔ ہم نے جس طرح اسپین کو پڑھایا تھا، ہم نے جس طرح چائنا کو پڑھایا تھا، ہم نے جس طرح ہندوستان کو پڑھایا تھا، دوبارہ ہم پھر پوری دنیا کو پڑھائیں، صحیح علم عطا کریں۔ یہ ہمارا منصب ہے، یہ ہماری حیثیت ہے، اللہ نے دی ہے، نبی نے دی ہے، قرآن نے دی ہے، اور اس میں سودے کا کوئی سوال نہیں۔ اس لیے ہم کسی طرح اپنے کم مرتبے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا مرتبہ قائدانہ ہے، ہم انبیاء کے نمائندے ہیں، اور ہم اس دنیا میں اللہ نے جن کو قیادت سونپی ان کے نمائندے ہیں۔ اس لیے ہمیں بتانا ہے امریکہ کو کہ راستہ کیا ہے، ہمیں بتانا ہے یورپ کو کہ راستہ کیا ہے، ہمیں بتانا ہے بگڑے ہوئے منحرف عرب ملکوں کو کہ راستہ کیا ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں قائم کیا تھا۔ آج تمہاری نمازوں کا قبلہ کعبہ ہے، لیکن تمہاری یونیورسٹیوں کا قبلہ لندن ہے، پیرس ہے، واشنگٹن ہے، برلن ہے، ماسکو ہے۔ تم نے اپنے قبلے کو بدل دیا، تمہارا کلچر بدل گیا، علم بدل گیا، تہذیب بدل گئی۔ دوبارہ اس صورتحال کو بدلنا پڑے گا اور پھر اسی طرف واپس آنا ہوگا جہاں سے سفر کا آغاز ہوا تھا اور آخری بعثت اور آخری نبوت کا ظہور ہوا تھا اور آخری کتاب نازل ہوئی تھی اور آخری شریعت آئی تھی اور آخری نظام عطا کیا گیا تھا۔ اللہ اس کا شعور مسلمانوں کو عطا فرما دے اور دوبارہ قیادت کی ذمہ داری لینے کے لیے امت مسلمہ تیار ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔